بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا اہم ترین اور انتہائی فضیلت والا، عظمتوں والا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس نے گزشتہ ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، جنت کا مستحق بنانے کے لیے اس نے کوشش کی، محنت کی، روزے رکھے، عبادات کیے۔ اور وہ آدمی بھی خوش قسمت ہے کہ اگر اب تک جیسے ہم سب کا یہ حال ہے کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو تو کچھ ایام اور کچھ دن باقی ہیں۔ ان دنوں میں، ان راتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور ان مختصر جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے آپ کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھڑوائیں اور جنت کا مستحق بنائیں۔ اور پھر خصوصاً اس میں جو راتیں آخری عشرے کی ہیں، جن میں سے 3 راتیں تو گزر گئی، 6 یا 7 راتیں جو باقی ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قیمت ہے۔ ان میں سے ایک رات اگر لیلۃ القدر کی آتی ہے اور انسان اس کو پاتا ہے، اگر وہ رات گزری نہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے زندگی کی گناہوں کو معاف فرما دے، ساری زندگی کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور اصل چیز بندے کا یہی ہے کہ وہ اپنے معبود کو، وہ اپنے آقا کو خوش رکھے اور ہر وقت اس کے خوشنودی کے لیے وہ محنت اور کوشش کرے۔ اور پھر ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس رات کے پانی کو محسوس نہ کریں، آپ نے کچھ عبادت کی ہے اور اس میں محنت کی ہے تو ویسے بھی مسلمان کے لیے راتیں جو ہے وہ کوئی کم قیمت والی نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے لیلۃ القدر کی علامت بتائے، کوئی نشانی بتائے کہ لیلۃ القدر میں ان سے لیلۃ القدر کو پہچان سکوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو اس نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اے خواجہ چب پرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چب پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر تو قدر بدانی۔ فرمایا کہ اے خواجہ، اے صاحب، آپ نے لیلۃ القدر کی کیا نشانیاں پوچھتے رہو گے اور کیا ان کی نشانیاں معلوم کرتے رہو گے؟ ہمارے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور رات کی ساعتوں کی قدر آ جائے اور اس کی قدر آدمی پہچان لے تو آپ کے لیے کوئی رات لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو بڑی رات ہے۔ جب ہر رات آپ عبادت کرو گے اور ہر رات کی آپ قدر کرو گے تو ظاہر سی بات ہے انہی راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ کیا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، تو آپ لیلۃ القدر پالو گے۔ تو اس لیے ان راتوں میں کوشش کرنا، اور خاص طور پر جو 27ویں رات ہے، اس حوالے سے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر قوی امکان ہوتا ہے کہ یہ تو بدلتا رہتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری یعنی عشرے میں اور پھر آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں اور اس میں 27 کے اندر زیادہ امکان ہوتا ہے ان کا۔ تو بہر کے ان کا آدمی کیا کرے، اس کی تلاش کرے
اور ہر رات میں عبادت کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور آخری ایام جب آتے رہیں تو اس میں استغفار کی کثرت زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر عبادت کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ استغفار کریں۔ ہر عبادت کے اختتام پر استغفار کرنے کا معنی یہ ہے کہ عبادت کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا، عبادت کا حق ادا کرنا، یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہر عبادت کے اختتام پر، عبادت جتنی بڑی ہو تو اس کے اختتام پر زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا حق ادا کرنا ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو استغفار کرنے سے جو اس عبادت کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی بیشی کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرکیف یہ اس آخری عشرے کا، پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ پر صدقہ فطر اس کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر تو واجب ہے۔ اور آج کل نصاب چونکہ چاندی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو 5,55,600 سے کچھ اوپر ہے، یہ نصاب ہے۔ جس دن آدمی زکوٰۃ ادا کرے، جس دن آدمی صدقہ فطر ادا کرے، اس دن وہ بازار کی قیمت معلوم کرے کہ چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت بنتی ہے، تو پھر اس حساب سے یعنی اس کے اوپر یہ لازم ہوگا مالداروں پر۔ اور صاحب نصاب کا ہونا زکوٰۃ اور اس میں فرق یہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ کے اندر تو یعنی سال کا گزرنا ضروری ہے کہ آپ سال گزر جائیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا لازم نہیں ہے۔ عید کی رات اور عید کے دن آپ کے پاس اگر نصاب کا مال آ گیا، اس دن اگر سارا مال آ گیا تب بھی آپ کے اوپر صدقہ فطر لازم ہے۔ اور اسی طرح اگر غریب بھی ادا کرے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی یعنی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو قرآن عظیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ کی نافرمانی کرنے سے قرآن نے ہمیں روکا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا نبی علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو لازم پکڑو، جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سے، اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ان میں سے جو ہے ایک صدقہ فطر بھی ہے، جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، جو ہر مسلمان بالغ ہو یا نابالغ ہو ان کے ذمے یہ لازم ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا ہے، واجب فرمایا ہے، صاع من تمر، 1 صاع یہ کھجور کی، او صاع من شعیر، یا 1 صاع یعنی جو کی، اور بعض دوسری روایتوں سے کشمش کا بھی ثابت ہے 1 صاع، گندم کا بھی ثابت ہے نصف صاع، یعنی 1 صاع اگر کوئی آدمی کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے یا جو کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے یا کشمش کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے تو وہ پوری 1 صاع ہے، اور 1 صاع کی مقدار جو ہے تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے۔
اور اگر گندم کی صورت میں ادا کریں تو نصف صاع ہے، اور نصف صاع جو ہے تقریباً 1.25 کلو گندم اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان 3-4 اجناس سے جو ہے نبی علیہ السلام نے یعنی لازم قرار دیا ہے، علی العبد والحر، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، والذکر والانثی، مرد اور عورت پر بھی، والصغیر والکبیر، اور جو بڑا ہو یا چھوٹا ہو مسلمانوں میں سے، نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ نماز یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے ان کو ادا کر لیا جائے۔ تو یہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ادا کرو، یہ مالدار کی ذمہ لازم ہے، اور اگر غنی مالدار غریب اس کو ادا کرے تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر صغیر کبیر چھوٹے بڑے سب پر لازم ہے، اور پھر فرمایا اما غنیکم فیزکیہ اللہ، جہاں تک مالدار ہے تو مالدار جب آیات ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کا مال پاک کرے گا، ان کے روزوں کو پاک کرے گا، اس کے نفس کو بخل سے پاک کرے گا، بد اخلاقیوں سے پاک کرے گا، یہ اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ وہ اما فقیر، اور اگر فقیر قربانی کر کے غریب قربانی کر کے ادا کریں فیرد اللہ تعالی علیہ اکثر مما آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اس سے زیادہ لوٹا دیں گے جو اس نے دیا ہے۔ یعنی اگر صدقہ فطر اس نے 2-3 ہزار دیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ ان پر لوٹا دیں گے، اور اس سے زیادہ ان کے اوپر یہ لازم کر دیں گے، اور یعنی اس کے لیے کیا کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، صدقہ فطر یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے۔ صدقہ فطر کا فائدہ کیا ہے؟ صدقہ فطر ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے اختتام پر عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر کو ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ حدیث کے اندر 2 وجوہات اور 2 فائدے بتائے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے روزوں کے اندر جو کمی آئی ہے، آپ نے روزے کی بڑی عبادت ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، اس کے آداب کی خلاف ورزی ہوئی، آپ نے کسی کو گالی دی، کوئی لغو قسم کی باتیں کی، آپ نے اس میں یعنی اس کے آداب کی رعایت نہیں رکھی، کچھ فضولیات کا ارتکاب ہوا آپ سے، تو اس سے اس روزے کے اندر جو آپ سے لغو لعب ہوا ہے، جو فضولیات سرزد ہوئے ہیں، تو اس کی برکت سے یعنی صدقہ فطر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کو پاک کر دیں گے، اس کا مداوع کر دیں گے، اس کا جبیرہ کر دیں گے، اور اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر سے دور کر دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ کہ اس میں غریب کے گھر میں خوشی داخل کرنا یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر اور صدقہ فطر کو ادا کرنا طہرۃ للصائم، یہ روزے دار کی روزے کو پاک کرنے کے لیے، اس روزے دار کو پاک کرنے کے لیے ہے، من اللغو والرفث، جو لغو اور فضول قسم کی کام آپ سے سرزد ہوئے ہیں، آپ نے اس کا ارتکاب کیا ہے، یا آپ نے کوئی بیہودہ قسم کی بات کہی ہے رمضان کے روزوں کے اندر جس سے آپ کے ثواب میں کمی آئی ہے، جب آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس سے آپ کے اس روزے کی فضولیات کا مداوع ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کا جبیرہ فرما دیں گے، اس کمی کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مساکین کو یعنی کھلانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے، چنانچہ فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ اللہ کے ہاں قبول شدہ صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو پھر یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، اب یہاں 2 مقاصد اس کے بتائے گئے ہیں، تو ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے روزے کا حق ادا کیا،
میں نے رمضان مبارک کا حق ادا کیا، اس کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں ہے۔